السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، جو وقت چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہے۔ کچھ فضیلتیں اس مہینے کی اور اس عشرے کی جو 1 تاریخ سے لے کے 10 تک ہے، اس کی میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عشر ذی الحجہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوستی کا مسردہ اسی عشرے میں نوازا، اور اسی عشرے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔ اسی عشرے میں فرزند کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اسی عشرے میں ابراہیم نے کعبے کی بنیاد رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اسی عشرے میں قبول ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اسی عشرے میں بخش دیا گیا۔ عرفہ، نحر، حج، قربانی بھی اسی عشرے میں اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی۔ محترم حضرات، اصل میں قربانی یہ اپنے جذبات کی اور اپنے خواہشات کی اور اپنے دل کی جو امیدیں ہیں اس کی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد حضرت حاجرہ کے ذریعے سے ایک لڑکا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا گیا۔ اور دوسری بیوی حضرت سارہ، ان کے وطن سے بھی، جبکہ یہ بڑی تھی، پہلی بیوی تھی، لیکن بعد میں انہی کے مشورے سے حضرت حاجرہ کو کیا گیا تھا، ان سے نکاح کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لڑکے سے نوازا اور ان کو بھی لڑکے سے نوازا۔ ان کو اسحاق علیہ السلام سے نوازا تو ان کو اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور اصل میں یہ قربانی جو ہے اپنے دل کے جذباتوں کی قربانی ہے کہ آدمی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو دل کو دبا کر، دل کی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کے فرمان کو ماننا، یہ اصل قربانی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو پہلے دن قربانی کی اونٹوں کی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 اونٹوں کی قربانی کی، دوسرے دن بھی قربانی کی، تیسرے دن بھی قربانی کی، لیکن پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کہا کہ اگر اللہ ایسا چاہتے ہیں تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اتنا قبول کیا کہ آنے والی دنیا تک، جب تک قیامت نہیں آتی تب تک کہ حج ہوگا، اور حج میں قربانی حاجیوں پر فرض کر دی۔ اور اصل میں یہ حج کے ارکان ہیں۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے جب آپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے بہکاوے میں لانے کے لیے بہت پیچھا کیا اور بہکایا، لیکن حضرت اسماعیل نے پتھر مار کر اس کو ہانکا، اور وہ اس پتھر مارنے کے ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ہر حاجی کو کہہ دیا کہ تم کو جو ہے پتھر مارنا ہی حج میں۔ حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ، ان کے دوڑ لگانے کو اتنا پسند کیا، صفا مروہ کے درمیان جب بہت ہی بھوک پیاس سے نڈال ہو چکی تھی تو 7 چکر لگائی۔ اس 7 چکروں کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ آتی دنیا تک جتنے حاجی ہے ان کو 7 چکر لگانا ہوگے۔ اگر کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہی 7 چکر اس کو لگانا پڑتے ہیں جو حضرت حاجرہ نے لگائے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ قربانی سے زیادہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور یہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ قربانی کے مسائل میں یہ ہے کہ ایک بڑا جانور اگر ہے تو اس میں 7 حصے کیے جائیں، اور چھوٹا جانور ہے جیسے مثال کے طور پہ دمبا ہے، بکرا ہے، اس میں ایک قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوگی۔ اور قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود اپنے
خاندان کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غربا و مساکین کے لیے، اور اگر پورا ہی تقسیم کر دیا جائے تو بہت ہی افضل ہے۔ آج کل جو ہے معاملہ بڑا الگ چل رہا ہے کہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور اپنے حصے کی بھی اور کچھ بانٹنے کے بجائے کچھ بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں اور بعد میں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو روز رزق دینے والا ہے اور ہمیشہ رزق دینے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے حصے کا بھی بانٹ دو، لیکن تقسیم زیادہ کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ نہ تو تمہارا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ تو تمہارے جو ہے خون ہم تک پہنچتا ہے، ہم تک تو تمہارے دل کے اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، بس اللہ کے لیے قربانی کرے اور ایسا جانور لے کہ جو صحت مند ہو، تاکہ کل قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنا ہوگا اور اسی پر بیٹھ کر جانا ہوگا تو وہ سواری کو بہتر طریقے سے وہاں پہنچائے۔ میرے دوستو، آج ہم نے قربانی کا ایک فیشن بنا لیا، قربانی کا جانور خریدتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہیں آؤ بھائی دیکھو میں نے کیسے جانور لیا، میں کیسا فرما لیا ہوں، میں نے کیسے لیا، تو یہ بتا کر وہ لوگوں کی خوشی کو اس میں شریک کر لے رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو قبول نہیں فرماتے جس میں کوئی شریک ہو۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ خالص میرے لیے قربانی، خالص میرے لیے اور میرے اسماعیل کی نشانیوں کو باقی رکھنے کے لیے میں نے قربانی کا سسٹم تمہارے لیے دیا ہے۔ تو فرض ہے ان لوگوں پر جن پر قربانی فرض ہوتی ہے، وہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ تو محترم حضرات، کچھ آداب بھی ہیں قربانی کے دنوں میں۔ جو ہے ہم 3 دنوں میں جو ہے قربانی کریں۔ اس کا وقت یہ ہے کہ پہلے دن اشراق کے وقت کے بعد سے اگر کسی شہر میں ایک جگہ بھی عید ہو جاتی ہے تو وہاں اشراق کے بعد سے قربانی کرنا جائز ہے، اور 3 دن تک وہ قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو اپنے اوپر ہلائے تاکہ کل قیامت کے دن وہ اپنے سے وہ ہم کو پہچان سکے کہ یہ میرا مالک ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ قربانی کا وقت ہے اور قربانی ہم کو اپنے دل کے جذباتوں کی اس لیے دینا ہے کہ دل تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن ہم دل کو دبا کر نیکیوں کی طرف باقی رہے۔ اور یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم آنے والے سال تک ہم اپنے نفس پر قابو رکھے، اور جس نے نفس پہ قابو کر لیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ من تزکا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص پاک ہوا اور جس نے اللہ کو یاد کیا اور نماز ادا کی، اور وہ شخص قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کس بات سے؟ پاک گناہوں سے، پاک گندگی سے، پاک کینے سے، پاک بغض سے، پاک حسد سے، پاک چغل خوری سے اور پاک گناہوں سے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے اپنی رضا اور اپنی مرضی اور اپنی مغفرت سے ہم کو نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ۔